آج ہم بات کریں گے یکم ذی الحجہ سے لے کے دس حجہ تک کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک جو اعمال ہیں ان میں جو بھی بات کی جائے گی اس کا عمل، اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی کے اندر اور حج کے دوران جو لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہیں کاٹنا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو شخص جو ہے قربانی کر رہا ہے وہ یکم ذی الحجہ سے لے کے جب تک وہ اپنے جانور کو ذبح نہیں کر دیتا اس وقت تک جو ہے وہ یعنی اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ اگر کسی کے 40 دن سے اوپر ہو گئے اور جو ہے بال بڑھ گئے یا ناخن 40 دن سے اوپر ہو گئے تو پھر کاٹنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ کوشش کرے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے جو ہے بال اور ناخنوں کو کٹوا لے۔ اس کے علاوہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ حاجیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہو جائے، مقصد صرف اس کا یہی ہے۔ اور جو ہے اس موقع پہ ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ حج کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی کا جو ہم معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کن کن چیزوں کو دیکھیں۔ جیسے قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت عمل ہے، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی قربانی یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں، قرآن کے اندر تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے پہلے بھی قربانی کا سلسلہ ہوا ہے، لیکن وہ اس کی شکل کچھ مختلف ہے۔ اور یہ کہ قربانی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا اعمال کیے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے کوشش کی ہے کہ 2 چھترے جو ہے ذبح کریں، اونٹ نہیں، بیل نہیں، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، بلکہ 2 چھترے، اور اس میں سے جو ہے ایک جو ہے اپنی طرف سے، دوسرا جو ہے وہ امت کی طرف سے جو ہے ذبح کیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج کے موقع پہ 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے۔ ایک اونٹ کے اندر جو ہے وہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی قربانی کی اور مالدار لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کا عمل سے کر کے دکھا دے کہ بھئی اللہ کے راستے میں اور جو ہے اس کو جو ہے قربانی کے موقع پہ خوب جو ہے وہ خون بہایا جائے۔ اور ہمارے یہاں لوگ کچھ نادانی کرتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ کے جو ہے 15 لاکھ کے 20 لاکھ کے جانور لے آتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گوشت اس میں سے اسی سے کم نکلتا ہے۔ اگر اسی 10 لاکھ کے یا 15 لاکھ کے 20 لاکھ کے اگر ہم بکرے لیے ہیں یا مناسب جو ہے درجے کی جو ہے وہ گائے وغیرہ لے آئیں، تو اور پھر اس کو اگر ہم مثال کے طور پر اگر کوئی 20 لاکھ کا ایک جانور لے کے اور 20 لاکھ کے جو ہے نا مختلف بہت سارے لے کے آ جائے، بکرے لے کے آ جائے یا بھیڑے لے کے آ جائے یا دمبے لے کے آ جائے یا جو ہے گائیں درمیانے درجے کی لے کے آ جائے، تو جیسے کتنا زیادہ جیسے گوشت جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے مختلف لوگوں میں، غریبوں میں بانٹنا۔ مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، اس کے جسم پہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص قربانی کرے گا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی، فرمایا کہ جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنا اس جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے 20 لاکھ کے یعنی درمیانے درجے کے گائے لیا ہے یا بکرے لے کے آ جائے اور پھر ان کو ذبح کرے، تو ایک ایک جانور کے اندر کتنے سارے بال ہوں گے اور کتنی دفعہ وہ قطرے گریں گے اور کتنی جو ہے وہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اب ایک جانور ذبح کریں گے 20 لاکھ کا، اس کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے، اور جو ہے 20 لاکھ کے جو ہم جانور ذبح کریں گے درمیانے درجے کے، ان کے جتنے بال ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ 5 لاکھ اور 8 لاکھ اور 10 لاکھ کے قربانی کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ایک جانور لانے سے بہتر ہے کہ کئی تعداد کے اندر جانور لے کے آ جائے تاکہ جو ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اچھا، اس کے متعلق کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر اس کی کیا ترتیب ہے کہ گوشت جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں، تو اس کے 3 حصے ہو سکتے ہیں یا کہ ایک ہی حصہ یا 2 حصے۔ تو اس میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس قربانی کے بہتر اور اولا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک رشتہ داروں میں دیں، ایک عزیز و اقارب میں دیں
اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ اور رشتہ داروں کے اندر بھی وہ رشتہ دار، اور آس پڑوس میں بھی وہ پڑوس والے جو غریب ہوں، جو واقعی جن کو حقدار ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے گھر گوشت بھیجا تو ہم بھی بدلے میں بھیج دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گوشت اپنا جو ہے قربانی کا وہ کوشش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دیا جائے رشتہ داروں میں بھی کہ جو ضرورت مند بھی ہوں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سارا گوشت بھی، اب کوئی غریب آدمی بیچارہ اس نے قربانی کی ہے بڑی مشکل سے، اور جو ہے نا اب وہ سوچے کہ میں رشتہ داروں میں بیٹھوں، تو ایسا نہیں ہے، وہ سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے لیے جب تک قربانی بہتر افضل یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی قربانی کا جانور کو ذبح نہ کر دیں، اس کا یہی گوشت سے جو ہے آپ ناشتہ کریں، اولیٰ درجہ یہی ہے۔ یعنی جیسے عید الفطر کے اندر یہ حکم ہے کہ بھئی عید الفطر میں جو ہے کھجور کھا کے جو ہے وہ یعنی عید کی نماز کے لیے روانہ ہوا جائے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ کوشش کا حد الامکان کوشش کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص پہلے دن ہی قربانی کر رہا ہے اور اعلیٰ صبح کر رہا ہے تو وہ جب تک اس کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کچھ کھائے نہیں، جب کھانا شروع کرے تو اپنے ہی جانور کے قربانی کا گوشت سے جو ہے وہ ابتدا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے کسی وجہ سے نہیں کرتا تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس میں یہ جو عید الاضحیٰ جو ہے بہت بڑا عمل ہے اور سنت ابراہیمی ہے، اور ہم جو ہے اس بات کو سوچیں قربانی کرتے ہوئے کہ بھئی ہم جو ہے اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اور جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ کے آگے قربان کر رہے ہیں۔ یعنی عید الاضحیٰ کا فلسفہ یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس بات کو سوچیں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی 90 سال کی عمر میں اپنے 5 یا 6 سال کے بچے کو جو ہے وہ ذبح کرا، اتنا بڑا اللہ پاک نے ان کو امتحان لیا، اور وہ اپنے اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے اور خوشی خوشی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم بھی اپنے اندر جو ہے ایسا جذبہ، ہم سے تو یہ قربانی نہیں مانگی جا رہی، ہم سے تو نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بچے ذبح کرو، بلکہ ہم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہی ہے، سمجھانا امت کو یہی ہے کہ بھئی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، ہر گھڑی کیسے بھی حالات ہوں، ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب میں، اور اپنے کاروبار کے اندر، اور اپنے ملنے جلنے والوں سے لین دین کرنے والوں کے اندر اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے اندر بھی وہی احکامات ہیں جو عید الفطر کے اندر ہے کہ بھئی کوشش کرنے ایک رستے سے جانا دوسرے رستے سے واپس آنا، اور عید الاضحیٰ میں اس بات کا بھی یعنی خوب اہتمام کرنا کہ بھئی بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جانور پہ چھری مارے۔ جن لوگوں جیسے 7 لوگوں کا حصہ ایک جانور کے اندر تو وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ساتھ ہی تھوڑا بہت اگر خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے، کسی کو مسئلہ ہے تو وہ جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے، جانور کو کٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ بھئی ہم ضروری نہیں ہے کہ بھئی سارا جو ہے جو قربانی کر رہا ہے وہی جو ہے وہ چھری چلائے، اگر چلا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں چلا سکتا تو یعنی ثواب جو ہے اس کو مل جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عید الاضحیٰ کی ساری برکات کو حاصل کرنے اور ابراہیم علیہ السلام کے یعنی جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا اس کو سمجھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔